موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ تیری سب سے زیادہ دوستی کس کے ساتھ ہے، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک وہ ایک درزی سے میرا بچپن سے دوستانہ ہے، کپڑے سیتا ہے، وہ اس سے سوئی سے سیتا ہے. اللہ نے فرمایا تو اس سے کچھ مانگے گا تو دے دے گا. کہاں رب دے تو دے گا. کہا تو پھر ایسا کر اس سے ایک سوئی لے گا. جا کے اب یہ سوئی کی حکمت یہ تھی کہ منع بھی نہیں کر سکتا تو سوئی نہیں میرے پاس. جا کے بولا موسیٰ سوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام اسے جا کے بولے یار تیری میری بڑی دوستی ہے، ایک سوئی کی ذرا ضرورت ہے، دے دے گا؟ کہا نہیں دوں گا. کہا یار سوئی کی تو بات ہے، میں تھوڑی دیر میں لا کے دے دوں گا. کہا نہیں میں نے نہیں دے دی. واپس چلے گئے موسیٰ. اللہ نے فرمایا ملی؟ کہا رب نہیں ملی. پھر کہا کہ جا پھر سے ٹرائی کر، ایک بار اور صحیح کر. جا کے گئے، کوشش کی. بولے یار پرانی دوستی ہے، ایک سوئی کی تو بات ہے. کہا موسیٰ اتنے پریشان کیوں ہوتے؟ لو پورا ڈبہ سامنے کر دیا، جتنی چاہیں اتنی سوئیاں لے لو. ایک صحیح اٹھا کے گئے. اللہ نے فرمایا مل گئی. کرم مل تو گئی مگر بات سمجھ نہیں آئی، وہ پہلے بھی میرا دوست تھا، درمیان میں کوئی جھگڑا بھی کوئی نہیں ہوا، مگر پہلے صاف انکار، اس کے بعد ڈبہ سامنے، سمجھ نہیں آئی. اللہ نے فرمایا زیادہ دماغ نہ لگاؤں موسیٰ، بات یہ ہے اس کے دل میں پہلے نہ دینے والی بات بھی میں نہیں ڈالی تھی اور بعد میں دینے والی بات بھی میں نہیں ڈالی. آپ جب چلتے ہیں نا تو چلتے چلتے جو آپ مڑ جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے انسانوں کو ماتھے کے ذریعے پکڑ رکھا ہے، یہ وہی کرتا ہے. ایسا نہ کہا کرو کہ ہمارا یہ یقین نہیں ہے کہ دواؤں میں شفا ہے، نہیں، ہمارا یقین یہ ہے شافی اللہ ہے. تو ایسے ہی آپ یہاں آئے نہیں ہو، آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، ورنہ کوئی سیس پر بلانی میں آپ ہی تھوڑی رہتے ہو، کتنے لوگ رہتے ہیں. تو یہ آئے ہو تو اس پہ شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی کیمرے والے لوگ جو ہے نا یہ بھی سبحان اللہ بولا کریں تاکہ لگے کہ یہ کیمرے والے بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں. بھائی ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ کیمرے والے بیچارے اب ثواب سے محروم ہو جائیں، ہے نا. ہماری طرف کے ماشاءاللہ یہ جتنے بھی کیمرے والے ہیں ٹھیک ہے، یہ کوئی فتنہ نہیں کرتے، کوئی خراب بات نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کو خوشیاں دے، برکت عطا فرمائے. مگر ایک شکایت تو ان سے رہتی ہے کہ کیمرہ سنبھالنے کے بعد پھر دین بھی تو سنبھالنا چاہیے نا. تو پھر یہ بھی کہنا چاہیے کہ جب کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے. میرا دل کر رہا ہے 2-3 شعر پڑھنے کا، اگر اجازت دے تو پڑھ دیں. میں ان کے ساتھ پڑھوں گا وہ جو بات ہوئی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی یہ آخری تقریر ہو رہی ہو شروع، بس یہاں سے آپ نے کوئی سبحان اللہ طبیعت ہو تو کہنا ہے نہ، خاموشی سننا ہے بس. تو زندگی میں یہ میری آخری زندگی کی تقریر ہو سکتی ہے، اور آپ کہتے ہیں اگر ہو سکتی ہے تو مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا ہے. میں تو اپنے گھر میں بھی موت کی باتیں کرتا ہوں. موت کا ذکر کرو. حضرت سفیانی ثوری فرماتے ہیں، سفیان ثوری تابعی محدث بزرگ بڑے ہیں، فرماتے ہیں جو قبر کو بھول جائے گا، جو قبر کو یاد کرے گا، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی، اور جو قبر کو بھول جائے گا اس کی جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. مولا علی فرماتے ہیں اگر تم موت کو یاد کرو گے پھر بھی آئے گی، اور یاد نہیں کرو گے، فرماتے ہیں اگر یاد کرو گے تو آسانی سے آئے گی، بھول جاؤ گے تو ذلیل ہو کے مرو گے. پھر دوہرانا، موت کو یاد کرو گے تو آسانی سے آئے گی، اور بھول جاؤ گے تو ذلت کی موت مرے گا. اسی وجہ سے مولا علی نے اپنا گھر جو بنایا تھا وہ بالکل کوفے کے باہر قبرستان کے قریب. کسی نے کہا اے باب العلم، اے حکمتوں کے بادشاہ علی، یہ اس میں کیا حکمت ہے؟ بستی چھوڑی یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا اور یہاں گھر بنایا قبرستان کے قریب. فرمایا اس وجہ سے کہ میں جب ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو یہ مجھے رب کے قرب کا احساس کراتے ہیں، مجھے اپنی آخرت یاد آتی ہے، اور یہ جب ان کے پاس سے چلا جاتا ہوں تو یہ میری غیبت نہیں کرتے. ایسی کچھ بیٹھکیں ہیں جیسے اٹھیں گے آپ کی غیبت شروع. ایک شعر کہا تھا کسی نے، وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم سے. شعر سنیے آپ، جو شعر سمجھتے ہیں ان کو بھی سمجھیں. وہ کہتے ہیں مطلب سچائی میں وہ قحط پڑا ہوا ہے، وہ سوکھا پڑا ہوا ہے کہ وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم سے غیبت نکال دو تو فقط خاموشی بچے.
اگر ہماری محفلوں سے غیبت نکال دو. مولا علی فرماتے ہیں میں یہاں اس وجہ سے بیٹھتا ہوں کہ یہاں یہ مجھے موت کے قریب کر دیتے. ابھی کوئی 2 ہفتے پہلے مجھے بڑا افسوس ہوا سن کے, 3-2.5 ہفتے ہو گئے. تو ایک بچہ حافظ قرآن ہے, 15 سال کی عمر ہے, حفظ بھی کر چکا ہے, اور اگلے ہفتے اس کی دستار ہے, اس نے دور بھی نکال لیا ہے. ماں باپ کو بڑی حسرت ہوتی ہے نا. تو جمعے کے دن حافظ صاحب آئے ہیں اور انہوں نے پھر نہائے اور غسل کر کے باہر نکلے, اچانک گر گئے ہیں. تو ڈاکٹر کو جب دکھایا گیا ہے تو ڈاکٹر نے کہا یہ تو انتقال کر چکے ہیں, یہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. ماں کو خبر ہوئی ہے, دوڑتی بھی گئی ہے, اور پھر جا کے اپنے بیٹے کو دیکھ کے اس نے پہلی بات یہی کہی ہے, میرے لاڈلے بڑی ارمان تھے اور تجھے اپنے آپ سے دور بھی رکھا, قربانیاں بھی دی, تو نے میرے بیٹے پریشانیاں بھی اٹھائیں, اور میری خواہش یہ تھی کہ جب میں مروں تو میرا بیٹا میری قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھے, مگر میرے لال یہ تو نے کیسا زخم دیا ہے. اس کے بعد بولی میرے بیٹے تجھے تو صافہ بننا تھا. پھر پاگلوں والی باتیں کرنے لگی, اور اپنا اس نے دوپٹہ اتارا اور بچے کے سر پہ باندھ کے بولی لوگوں دیکھو میں نے اپنے حافظ صاحب کے دستار بندی کر دی ہے. اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ جوانوں کی لاشیں نکل رہی ہیں اور بوڑھے کھانستے ہوئے رہ جا رہے ہیں. اگر موت عمر کے حساب سے آتی تو میرے بھائیوں کبھی بھی کوئی ماں کے پیٹ میں بچہ نہیں مرتا. اگر موت عمر کے حساب سے آتی تو پیدائش کے بعد بچے نہیں مرتے. موت کیا ہے؟ شہد سادی کہتے ہیں, موت بالکل بھی احساس نہیں ہونے دیتی. اسی وجہ سے حضور نے فرمایا, ہاں میرے آقا نے فرمایا وہ شخص جو میدان جہاد میں بھی نہ جائے, اس کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے, مگر وہ بھی شہید کے ساتھ اٹھے گا. عرض کی کون؟ کہا جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے. موت کی یاد کا حال یہ ہے کہ اب ذرا غور کیجئے گا, موت کی حال کا یہ ہے موت کو یاد کرنے والا گناہ سے دور رہتا ہے. 5 اکتوبر کو حیدرآباد میں تھا, میں تقریر کے بعد انہوں نے کہا ایک صاحب آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں. میں وہ بہت بڑے آدمی ہیں, میں کہا میں بہت بڑے لوگوں سے زیادہ ملنا نہیں چاہتا ہوں, آپ ان سے منع کر دیجیے. کہنے لگے نہیں وہ بیمار ہیں, آ نہیں سکتے, پرابلم ہے. میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں چلتا ہوں. اب میری نیت بدل گئی. حضور فرماتے ہیں جو کسی اپنے مومن بھائی کو دیکھنے جائے نا بیماری میں, توجہ ہے کہ نہیں؟ کائے میں بولو, ارے جلدی بولو نا بھائی. بیماری میں اب تو امیر کو چھینک آ جائے تو لمبی قطاریں لگتی ہیں, غریب کی تو میت میں بھی لوگ شامل نہیں ہوتے. ارے کیا فائدہ ہوگا, غریبی تو مرا ہے, رکشے والا بھی تو مرا ہے, مزدوری تو مرا ہے. مگر یاد رکھنا امیر کی میت میں جانا اس نیت سے صرف کہ وہ امیر ہے, یہ کوئی ثواب کا کام نہیں, یہ تو دکھاوا ہے, ریاکاری ہے. خدا کی قسم میرے نبی فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی بیمار ہو جائے اور دوسرا امتی اسے دیکھنے کے لیے جائے اور اس کی صرف ایک ہی نیت ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, فرماتے ہیں جب تک واپس نہیں آتا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. 70,000 فرشتے, اللہ کے فرشتے, معصوم فرشتے دعائیں کرتے ہیں. بہت اچھا, بہت زندہ باد. دیکھنے کے لیے میں ان کے گھر گیا نا تو آپ کو بتاؤں کوئی 15 یا 16 کروڑ کا اس کا اپنا بنگلہ ہوگا. یہ بات صرف بتا رہا ہوں ذرا آپ کا دل اس سے ہٹ جائے دنیا داری سے. ہاں میں اندر گیا تو مرسڈیز اور BMW اور جیگوار کئی قسم کی گاڑیاں کھڑی تھی. میں جب اور اندر گیا تو وہ ہال میں آیا آدمی, اس کا نام بھی مجھے یاد ہے. اس نے ذرا ہاتھ تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہا, میں نے تو اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. صرف میں نے اس کو سلام کیا. میں نے کہا بھائی کیا حال ہے؟ یہاں پر کوئی روئی لگی تھی, یہاں پر روئی لگی تھی, اور وہ ایسے کر کے اس کو پکڑے بیٹھا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے 23 سال سے میں گٹکا کھاتا تھا, بہت شوقین تھا, اور اس بار رمضان میں میرے ایک دانہ نکلا ہے زبان میں, اس کی بایوپسی کرنے گئی ہے, اور پھر جب وہ آئی ہے تو میرا سارا نشہ ڈھیلا ہو گیا, میری ساری جتنی بھی ہمتیں تھیں سب ٹوٹ چکی ہیں, میں آخری ڈپریشن کی آخری حد میں ہوں. وہ کہتا ہے مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ تم 2 مہینے کے بعد دنیا سے چلے جاؤ گے اور تم کو کینسر ہے. دیکھو موبائل میرے پاس بھی ہے, آپ سب کے پاس بھی ہے, مگر تھوڑی دیر کے لیے موبائل سے آپ اپنا دم چھڑائیں. میں نے اس کو جب دیکھا تو وہ کہنے لگا سید صاحب میں نے آپ کی کئی تقریریں سنی ہیں, آپ کی تقریر سنتا ہوں,
آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک مجھے یہ خبر نہیں تھی نا، جیسے یہ خبر آئی ہے اب جیگوار اور مرسڈیز دیکھنے کو دل نہیں کرتا. کہتے ہیں میرے کسی کام کا نہیں. وہ امیروں کے بڑے بڑے گھر دیکھ کر کے للچانے والے لوگوں، نہ میرے بھائیوں ایسا نہ کیا کرو. اپنے نبی کی حدیث سنو. میرے آقا کی یہ حدیث آپ کو زندگی کی شروع سے لے کے آخر تک آپ کو ہمت دے گی. یہ حدیث یاد رکھ لینا، اس کو صرف تقریر نہ سمجھنا. جب دیکھو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے، جلدی بولو کتنے وقت کا؟ صرف ایک وقت کا. اور فرماتے ہیں جس کو اللہ نے صحت بھی عطا کی ہے وہ مالدار ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. وہ کہنے لگا سید صاحب میں نے پہلے بھی نمازیں پڑھی تھیں مگر اب اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو بچے جیتے جی یتیم نظر آتے ہیں، اور اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں وہ مجھے بیوہ نظر آتی ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے نمازیں تو پہلے بھی پڑھی تھیں مگر پہلے کی نمازیں میری اس نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں. کہتے ہیں میں جب سجدے میں جاتا ہوں تو خوب روتا ہوں، اور کیا سوچتا ہوں معلوم ہے؟ میں کہتا ہوں مالک 2 مہینے کے بعد اوپر سے تختے رکھ کے اوپر سے مٹی، مالک مجھے معاف کر دینا، جب تو نے اپنے اس بدکار گنہگار انسان پہ اتنا کرم کیا ہے کہ میں اٹیک سے نہیں مرا اور میں ایکسیڈنٹ سے بھی نہیں مرا، مجھے تو نے ایسا کرم کیا ہے کہ 2 مہینے پہلے تو نے بتا دیا ہے، تو میرے مالک اب مجھے معاف بھی کر دے. کہتے ہیں جو کینسر والی نمازیں ہیں وہ بڑے دل لگتا ہے ان نمازوں میں. میرے بھائیوں کبھی آپ نے اس کو سوچا ہے؟ آپ نے اور میں نے دنیا کی ساری لوگوں کو دیکھا، فلاں کے پاس بڑی دولت ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس. آپ کو بتاؤں سکندر کتنا بڑا انسان ہے، پوری دنیا کو فتح کرنے والا انسان ہے. 30 سال کی عمر میں گولڈن مین، پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں بڑا لکی انسان ہے. کون؟ سکندر. مگر کہا تھا کافی مراد آبادی نے، کفایت اللہ کافی نے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور سنو میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ کون ہے؟ میری طرف توجہ کرو. یہ سکندر ہے، اس نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے 30 سال کی عمر میں. لوگ کہتے ہیں لکی انسان ہے. کون ہے؟ بولے ادھر دیکھو، میری طرف توجہ کریں، بیٹھ جائیں آرام سے. لکی انسان ہے 30 سال کی عمر میں کسی نے اس کے ایک تیر مار دیا. اب دیکھو اس کا گھمنڈ. تیر جب مارا نا اس نے اپنے فوجیوں سے کہا پوری دنیا کے فاتح کے کس نے تیر مارا؟ جاؤ جتنی بھی چمکتی ہوئی آنکھیں ہیں سب کو قتل کر دو. جتنے اس علاقے کے لوگ تھے سب کو قتل کر دیا گیا. اس وقت جہاں پر اس وقت جہاں ملتان ہے ایک بھی انسان نہیں چھوڑا، نہ عورت نہ مرد. اس نے کہا کیا ہوا؟ حضور سب مار دیے، کوئی نہیں بچا. بلی کی بھی تو آنکھیں چمکتی ہیں، کتے کی بھی تو چمکتی ہیں، ایسا کرو بلیوں کو بھی مار دو، کتوں کو بھی مار دو. ایک ذرا سا تیر لگا، اتنا گھمنڈی. مگر جب اس کی موت آئی نا، یہ نمونیا جس کو آپ کہتے ہیں نا، یہ نمونیا 2 گولیوں میں ٹھیک ہو جائے گا، 3 گولیوں میں ٹھیک ہو جائے گا. نہیں اس نے پیر رگڑنے شروع کر دیے. پوری دنیا کو فتح کرنے والا فاتح، پوری دنیا پہ راج کرنے والا 30 سال کی عمر میں ایک دنیا کے حصے سے دوسرے حصے تک اور تیسرے سے چوتھے حصے تک پوری دنیا کو اپنی حکومت میں شامل کرنے والا ایک ہی دعا کر رہا ہے، کاش میں اپنے ملک میں مر جاتا. یہ نہیں کہہ رہا میں مر جاؤں، کاش میں اپنے ملک میں مر جاتا. مگر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے نہ جانے کتنی خراب موت مرا. سنو 10,000 لوگ مسلمان کھڑے ہیں اور وہ چنگیز خان جس کے نام کے ساتھ دہشت آج بھی چلتی ہے. چنگیز جس نے کھوپڑیوں کا محل بنایا تھا، کائے کا محل بنایا تھا؟ کھوپڑیوں کا، وہ بھی مسلمانوں کی. وہی چنگیز خان، اللہ اکبر، وہ آج لوگوں سے کہہ رہا ہے قتل کر دو. اب 10,000 لوگ ہیں، ایک صف میں 1,000، دوسری صف میں 2,000، تیسری صف میں 3,000. ایسے انہیں قتل کر دو. 1,000 قتل کر دیا گیا. ایک بزرگ آگے کھڑے تھے اللہ کے ولی، پیچھے چلے گئے. پھر اس نے تیسرے کو دوسری صف میں کو کاٹا، وہ تیسری میں چلے گئے. تیسری کو کاٹا، چوتھی میں چلے گئے. پانچویں کو کاٹا، چھٹی میں چلے گئے. جب 9ویں اور 10ویں کی باری آئی تو یہ جو ہے چنگیز یہ مسکرانے لگا. ہے دیکھو یہ سمجھتا ہے تو بچ جائے گا. اے تو کیسے بچے گا؟ اے بوڑھے اب تو اکیلا رہ گیا، اب کیسے بچے گا؟ کہنے لگا میرا رب بچائے گا تو بچ جاؤں گا. میرا رب زندہ باد، زندہ باد. میرا رب بچائے گا تو بچ جاؤں. میرا رب بچائے گا تو
جلدی بولو میرا رب بچائے گا تو بچ جاؤں گا. اس نے کہا کیسے؟ کہا جب رب چاہے گا تو وہی تو جانے کیسے بچائے گا. اتنی دیر میں اسے پیاس لگی, اس نے اپنی بوتل اٹھائی, بوتل اٹھایا, ایک ڈس بیلنس ہوا, اس کا ایک پاؤں رکاب میں الجھ گیا, اور اس کے بعد گھوڑا چلنا شروع ہو گیا. گھوڑا چل رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے لوگوں روکو, مگر کوئی نہیں روک رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے لوگوں روکو, فوجیوں روکو. ادھر دیکھو پوری دنیا میں دہشت بپا کر رہا ہے, مگر گھوڑا روکا کسی سے نہیں. گھوڑے نے جب تک اس کے دماغ کا قیمہ نہ بنا دیا, اتنا نہ گھسیٹا کہ جس کی بوٹیاں نیچے کو گرنے لگی, اس کے خون سے وہ پورا علاقہ جب تک, وہ پورے جنگل جب تک بھر نہ گیا, اور یہ بالکل اس کا چہرہ بالکل ربڑ کی طرح نہیں ہو گیا. گھوڑے نے تب تک اس کو روکا نہیں. اس کے بعد وہ جو اس کے فوجی تھے اسی بزرگ کے پاس جا کے بولے بھائی تو کون ہے؟ کہنا میں مصطفیٰ کا غلام ہوں. کہ جب تیرے اندر اتنی پاور ہے تو آمنہ کے لال کے اندر کتنی پاور ہوگی. تو ایسا کر ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, نہ کوئی بادشاہ بچا ہے, نہ کوئی امیر بچا ہے, نہ کوئی فقیر بچا ہے, نہ کسی امیر کو یہ موت چھوڑے گی. یہ کیا تم نے دیکھنا شروع کر دیا؟ یہ نہ دیکھو بڑے بڑے محل نہ دیکھو, اگر دیکھنا ہے تو وہ سیدھی قبریں دیکھو, وہ سیدھا قبریں دیکھو. اگر تم کو دیکھنا ہے, عبرت حاصل کرنی ہے تو دنیا کے دھوکے میں نہیں ہو. بادشاہوں کے کپڑے نہ دیکھو, فقیروں کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھو, ان کے کفن دیکھو. اطلس و تمخات کی پوشاک پر نازان ہو, اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. دنیا جب یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ امیروں کی لاشیں کہاں ہیں, تو امیروں کے تم کو مسکن نہیں ملیں گے, نہ تم کو سکندر کی خبر ڈھونڈنے پر ملے گی, نہ چنگیز خان تم کو ملے گا, نہ آپ کو کوئی بڑا اکبر اور بابر کی خبریں تم کو مل سکتی ہیں. وہ دنیا دار جو تھے وہ مٹ گئے, اور انہیں زمانے نے مٹا دیا. بلکہ مٹایا نہیں, بلکہ ان کی کھوپڑیاں ایسی بھیانک بن گئی, اور ان کی کھوپڑیوں سے ساری کھالیں کھینچ دی گئی. وقت نے ان کو ننگا کر دیا, ان کو ذلیل کر دیا. بادشاہوں کی ذلت دنیا میں دیکھی, امیروں کی ذلت دنیا میں دیکھی. کہا گیا وہ فرعون جو کہتا تھا میں رب ہوں, آج وہ ذلیل ہو کے ختم ہو گیا. دنیا کا نہ کوئی فرعون بچا ہے, نہ کوئی بچے گا. بچے گا کون؟ بچے گا وہ جو آمنہ کے لال سے وفاداری کرے گا, بچے گا وہ جو رسول کی وقار سے وفاداری کرے گا. اور وہ بچہ ایسا ہے کہ کوئی بڑی شریر میں چمک رہا ہے. دنیا جا کر کے دیکھے کہ بادشاہوں کی قبریں نہیں ملیں گی, مگر آج بھی میرے صابر الدین کا آسمان چمک رہا ہے. جا کر کے دیکھو دلی میں نظام الدین چمک رہے ہیں, تو پھر بریل میں صابر الدین چمک رہے ہیں, کہ چوجا میں مخدوم اشرف چمک رہے ہیں. جا کر کے دیکھو تو پھر اجمیر میں میرا معین الدین چشتی چمک رہا ہے. بغداد میں غوث اعظم چمک رہے ہیں. آواز آ رہی ہے کوئی گل باقی رہے گا, نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نعرہ تکبیر, واہ 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 میاں, زندہ باد زندہ باد, زندہ باد میاں, زندہ باد. تم کو ذرا سی کو کم کرے تھا, ذرا سی تم کو تکلیف ہوئی ہے, تم نے اس کے سامنے رونا شروع کیا, تم نے اس کے سامنے, تم نے اپنی عزت ختم کروا لی. اس کے سامنے روئے ہو. ہاں سنو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, پوری کائنات میں ادھر دیکھو جتنے غم میرے نبی نے سہے, اب ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی, ہمارے گھر سے تو کچھ نہیں ہوا ہے ابھی. ہاں جب ہو جائے گا تو فرق پڑے گا. اب دیکھیں کہ مسلمانوں نے ساری باتیں حکومت پہ رکھ دی. ابھی کوئی پابندی لگی ہے مسجد میں نماز پڑھنے میں؟ بتائیں. اچھا یہ کون سی سرکار نے لکھ کے دیا ہے کہ جب تم شادی کرو تو تمہاری عورتیں بے پردہ بالکل فاحشاؤں کی طرح میک اپ کر کے باہر جائیں, بغیر میک اپ کے شادی نہیں ہونے دیں گے؟ یہ کون سی سرکار نے کہا ہے؟ بتاؤ نا بھائی. یہ کون سی حکومت نے یہ پابندی لگائی ہے کہ تمہارے گھر میں اب مصلے نہیں بچ سکتے؟ کون سی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھنا ہے؟ کون سی حکومت ہے ایسی؟ مسلمان لڑکیاں برقعے والیاں جب ہوٹلوں سے دریافت ہونے لگے, اللہ اکبر, اللہ اکبر.
جب اسلام کی شہزادیاں اویو ہوٹل سے دریافت ہونے لگے ہیں تو پھر بھی مسلمان چین کی نیند سوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں جب گھروں میں تھرکنے لگے ہیں، گانے گانے لگے ہیں، ڈی جے بجانے لگے ہیں، آپ سب سے پوچھ رہا ہوں میرے بھائیوں، پھر آپ اس کا کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ 12 سال پہلے میں نے ایک صاحب سے کہا تھا، آپ کی بہن جو ہے نا، یہ جو شادی میں آئی ہے، یہ جینس پہن رہی ہے، اس کی عمر 12-13 سال ہے، اس کو سمجھائیں۔ کہنے لگے آپ اپنا کام کیجئے، میرے گھر کے معاملات میں نہ بولیے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر 2022 میں وہی شخص اپنی بیٹی کے سامنے تھانے میں بیٹھا تھا اور وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا، میری بیٹی میں تیرا بوڑھا باپ ہوں، میری عزت بچا لے۔ پیروں میں اس کی ٹوپی رکھتا تھا اپنی، تو وہ کہتی تھی جب سمجھانے کا وقت تھا تم نے نہیں سمجھایا، اب میں بہت آگے جا چکی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جب اللہ نے ہم کو دیا ہے دولت بتیری، مگر پھر بھی ہم جب مالدار رشتہ دیکھنے لگے، ہم ایک دوسرے کا خون پینے والے لوگ ہیں، خون پی گئے ہم ایک دوسرے کا۔ شادی بڑی بڑی کی ہے تم نے، بڑا نام ہو گیا بھائی، کھانا بڑا اچھا تھا، میں تو جاتی ہی نہیں کسی شادی میں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، نہیں جاتا، میں اس میں شریک نہیں ہوں اور انشاءاللہ ہوں گا بھی نہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں آج منبر پہ آپ کو بتا رہا ہوں، جو میرے دل کو بہت تکلیف دیتی ہے، کہ جب تیرے گھر کی شادی کے چند لقمے کھانے باپ آیا تھا، اس کی بیٹی بھی آئی تھی، بیٹی نے 2-3 لقمے کھائے مگر اس کو وہ ہضم نہیں ہوئے، وہ رات بھر یہی سوچ کے سو نہ پائی کہ میرا باپ تو مزدور ہے، اتنا پیسہ کہاں سے لائے گا۔ آپ نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا کہ ایک شادی کے لیے آپ کو لاکھوں روپے کی ضرورت ہے۔ سیدھی سادھی شادی کرنے میں آپ کی انسلٹ ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کچھ نہیں کہتے لوگ۔ ساحل کے تماشائی ہے ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں مگر امداد نہیں کرتے۔ حاجی حج کر کے آیا ہے مگر بات کیا کر رہا ہے؟ وہ میرے بیٹے کے لیے کوئی اچھا جہیز دیکھو، وہ 1,500 آدمی آئیں گے، بس اس کا خدمت کر دینا ان کی۔ یعنی یہ اتنا بڑا بھوکا ہے اور یہ بے وقوف ہے، بلکہ کہو بھیک منگا ہے یہ، کہ دوستی یاری تو اس نے ہے، رشتہ داری بھی ہے، وہ اپنے گھر نہیں کھلا سکتا بیچارہ، تو دوسروں کے کاندھے پہ رکھ کے یہ بندوق چھوڑنا چاہتا ہے۔ یہ بدتمیز آدمی ہے، اس کا دماغ خراب ہے۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی نوجوان ایسا لڑکا ہو، میں سید ہوں، اس محفل میں اس کا ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں، وہ یہ اعلان کرے کہ میں جب شادی کروں گا بالکل سنت کے حساب سے کروں گا، بغیر کسی جہیز کے، ایک کپ چائے بھی نہیں، ویسے کروں گا جیسے مصطفیٰ نے کی تھی۔ اور یاد رکھو، کائنات میں کوئی اتنا بڑا نہیں ہو سکتا بلکہ حضور کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے حضور نے اپنی بیٹی نہ حضور کی بیٹی کی طرح کسی کی بیٹی ہے، نہ حضور کے داماد کی طرح کسی کا داماد ہے۔ بیٹی فاطمہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، علی داماد ہے جو سارے ولیوں کا سردار ہے، مگر شادی مسجد میں کی جا رہی ہے اور دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ انسان بڑا خرچہ کرنے سے نہیں ہوتا، انسان بڑا اللہ کو راضی کرنے سے ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ سید شباہت میاں صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی لڑکا اگر ایسا ہو وہ یہ کہے کہ میں مشموس محفل میں اس کے ہاتھ چوم لوں گا، اس نیک انسان کے، کہ میں جب اپنی شادی کروں گا تو اپنے گھر والوں سے کہوں گا نہ مجھے منگنی چاہیے، یہ سب خرافات ہے، یہ جاہلانہ رسم ہے۔ مسلمان شادی جب کرے گا تو بغیر کسی جہیز کے کرے گا۔ جب اس سے کوئی پوچھے کیوں، کہ اس وجہ سے مجھے بریلی کے امام کا یہ شعر سمجھ آ گیا ہے، کہ کون سا شعر، کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ پیچھے والے کو زور سے بولو، دینے والا ہے سچا، جلدی بولو، دینے والا ہے سچا۔ اسی وجہ سے کہا تو مل گئی جہیز میں مگر بیچارے پیٹرول نہیں ڈلوا پا رہے، اور مدینے والے جب عطا کرتے ہیں تو کار بھی دیتے ہیں اور پیٹرول بھی دیتے ہیں، بیچارے بیچ لیتے ہیں یا پھر کہیں بھس کے کوٹے کے برابر میں کھڑی رہتی ہے۔
حیثیت نہیں تھی نا, لے لی ضد کر کے, اوقات سے باہر کی چیز ہے نا, یہ جہالت ہے, بے وقوفی ہے, بدتمیزی ہے. مگر میرے بھائیوں آپ کو اس کی تکلیف نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کے ساتھ, مگر آپ کو بتا رہا ہوں جب کوئی دقت ہو, جب کوئی پریشانی ہو, چونکہ مجھے زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنی ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, جب کوئی دقت ہو, جب کوئی پریشانی ہو, آج میں آپ کو پوری زندگی کا نچوڑ کھل کے دے رہا ہوں. دیکھو کوئی اپنا راز نہیں دیتا, میں راز کھول کے جا رہا ہوں. دنیا میں اس سے بہترین کوئی جگہ نہیں ہے, اس میں اس سے بہترین سلنڈر کرنے کی کوئی جگہ نہیں. تو رب کے سامنے نہیں رہو گے, اور رب کے سامنے رہو گے تو سب کے سامنے نہیں رہو گے. حضور کی سنت ہے. سنو میرے بھائیوں, سنو میرے بھائیوں, آپ کو کتنی تکلیفیں آئی ہیں. حضور فرماتے سارے جتنے غم, جتنے دکھ, جتنے درد سہے ہیں اتنے کسی نے نہیں سہے. مگر ایک آپ ضعیف حدیث نہیں سکھا سکتے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رونے کے لیے کسی کا کاندھا تلاش کیا ہو, کسی کے کاندھے پہ سر رکھ کے میرے نبی روئے ہو. نہیں, میرے مصطفیٰ نے خود بھی اور پوری دنیا کے اپنے امتیوں کو یہ پیغام دیا ہے. امی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے نبی پاک کسی کے ساتھ ساتھ تو کبھی نہیں روئے, مگر جب رات ہوتی تھی تو میرے نبی پاک اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے اور حضور کے اتنے آنسو نکلتے تھے کہ میرے نبی دیکھو لٹ گئے لوگ, ختم ہو مسلمانوں کی, اس سے سیکھنا چاہیے. یہ آپ نے کیا بات کر دی, کبھی ادھر جھکے, کبھی ادھر جھکے, کبھی اس مزار پہ, کبھی اس مزار پہ, اپنی باتیں لے کے جا رہے ہو اور سجدے تمہارے غائب ہیں. جب تک سجدہ نہیں کرو گے کہیں کامیاب نہیں ہو سکتے. اجمیر گئے اور اذان ہو گئی, نماز بھی پڑھی تم نے, کبھی اس میاں کے سامنے جھکے, کبھی اس میاں کے سامنے, کبھی اس کے سامنے اپنی باتیں کہہ دی. سنو میری بات, میرے نبی پاک نے صحابہ کرام کو جب تیار کیا چلنے لگے صحابہ. اچھا یہ بتاؤ وہ کیسے صحابہ کرام تھے؟ کبھی آپ نے ان کے بارے میں غور کیا صحابہ کے؟ سنو, ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, انہوں نے کیا کیا تھا, کھجور چوس کے روزہ رکھا تھا. 7واں رمضان ہے, نبی پاک کے غلام نکل رہے ہیں اور یہ صحابہ کرام نکل رہے ہیں.
उधर यहूदी छतों पे खड़े हैं और मजाक उड़ा रहे हैं, ये देखो मुसलमानों की, ये लड़ने गए उस फौज से जिसके पास नेज़े हैं, जिसके पास, इनके पास क्या है, और क्या है तुम्हारे पास, क्यों जा रहे हो, खुदकुशी करने जा रहे हो, न तुम्हारे पास तलवार है न नेज़ा है, तुम्हारे पास क्या है? तो वो सहाबा इकराम कह रहे हो यहूदियों सुनो, हम तलवार पर भरोसा नहीं है, हमें तो अपने सरकार पर भरोसा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, बस इसी बात को बयान करके मैं अपनी तकरीर को आखिर तक लेके जाऊंगा, मगर थोड़ी देर थोड़ा ध्यान दें। हुजूर कहे, आपको मालूम है मैं क्या कह रहा था आपसे, एक मुसलमान की इज्जत क्या है ये आपको तो नहीं खबर ना, एक ईमान क्या है। 10 लाख लड़कियां मुसलमानों की चली गई, मुसलमानों को नींद भी आती है, रात को वो सुकून से सो भी पाते हैं। कुछ गैरत वाले लोग हैं, आपको बताऊं, एक मुसलमान के ईमान की अहमियत समझना सिर्फ, और ध्यान से सुनना, जीज की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं कि वो जब इस हदीस को बयान करते थे हुजूर के मुंह बेले बैठे, तो उस दिन हजरत ज़ैद बिन हारिसा तो वो रोते थे, क्या कि जब नबी पाक के ऊपर पत्थर मारे गए, जब हुजूर के ऊपर कंकरी मारी गई, पत्थर मारे गए, और वो कहाँ है, ताइफ में। हुजूर बैठते हैं तो हुजूर को उठा के मारते हैं, फिर उठ जाते हैं तो फिर बैठ के मारते हैं। हुजूर को सरकार एक पांव उठाते, दूसरा, इतनी आपके मारे गए, इतनी आपके कि ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं हुजूर की पडलियां फट गई मेरे नबी पाक की, और फिर हुजूर को कहते हैं मैं हुजूर को उठा के और लेके आया बाग में, लहू लुहान है पूरा जिस्म मेरे पैगंबर का। मेरे ताया बचपन में जब ये बात ताइफ वाली बयान करते थे तो उनकी आंखों में मैंने मोटे मोटे आंसू देखे थे। वो कहते थे बेटे जब तुम्हारा इश्क रसूल थोड़ा हल्का होने लगे तो हुजूर के इस ताइफ को याद कर लेना कि उस पैगंबर इस्लाम पे पत्थर मारे गए, और कितने, एक तो नहीं, पिंडलियां फटी हैं, पूरा जिस्म लहू लुहान है। ये मेरे पैगंबर की ये शान है कि ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं उतबा बिन रबिया का बाग था, हुजूर का दुश्मन था, मक्के का था, मगर उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे थी, यहाँ पर रहता था। उसने कहा ये देखो बहुत बुरा किया है इनके साथ, अपने गुलाम अद्दास से कहा लो ले जाओ और ले जाके उनको ये अंगूर खिलाओ। हुजूर के पास वो अंगूर आए, अब तवज्जो करना, हुजूर ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, और बिस्मिल्लाह, अब जब हुजूर ने अंगूर खाया तो उसने कहा आप बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। मैं, तुम कहाँ के रहने वाले हो? कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। सरकार ने फरमाया जहाँ के यूनुस है? अर्ज की जी मैं वहीं का रहने वाला हूँ। अगर आप यूनुस को कैसे जानते हैं? सरकार ने फरमाया वो भी अल्लाह के नबी थे, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। तो वो जो गुलाम था ना, वो आगे बढ़ के हुजूर के हाथ में हाथ देता है, आप मुझे कलमा पढ़ा दें, मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं लहू लुहान, इतने सरकार, एक दिन अम्मी आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये जो ओहद के पहाड़ वाले, ओहद की जंग में आप पर जुल्म हुआ है, और ये जो आपके चचा के नाक कान काट के उनके कलेजों को चबाया गया है, और ये जो मुसअब बिन उमैर की लाश पर जो ये, आपको क्या पता ये इस्लाम क्या है? मुसअब बिन उमैर आपको पता है सबसे पहले ये हिजरत करने वाले, मक्के से मदीने की पहला मुहाजिर, ये ऐसा कपड़ा पहनता था, इसकी माँ एक बार पहनने देती थी, फिर दूसरी बार नहीं, मगर जब जंगे ओहद में गए ना तलवार लेके, तो सिर्फ तहमत बनाया, इनके पास कमीज नहीं है, ये आगे गए और शहीद हो गए। अब अर्ज कर रहे सहाबा हुजूर क्या करें, इसका सर ढके या हम इनके पांव ढके? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, पैगंबर इस्लाम के दीवानों, सुनो, हुजूर ने फरमाया इनका आप ऐसा करो, सर की तरफ से ढको और पांवों पे घास डाल दो। हजरत अमीर हमजा के पूरा कफन नहीं है और यहां से डालो, हमको क्या खबर है, इनके सर रख दो और पांव पे इनके घास डाल दो। मगर मेरे पैगंबर इस्लाम के दीवानों सुनो, मेरे नबी पाक ने फरमाया आयशा इस ओहद वाले दिन से सख्त दिन था जब मैं ताइफ में गया था और मेरे ऊपर पत्थर मारे थे। 80 किलोमीटर दूर मेरे नबी पाक पैदल गए थे और उन्हीं जख्मों के बाद 80 किलोमीटर दूर वापस भी आए थे। जब उस अद्दास ने ये कहा ना, गुलाम ने, कि मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, तो मेरे नबी पाक ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं इतने जख्मों के बावजूद हुजूर मुस्कुराने लगे, मेरे सरकार मुस्कुराने लगे। यानी एक आदमी ईमान लाया है तो मेरे नबी पाक इतने जख्मों के बाद मुस्कुराए हैं। ये बताओ, जब कोई ये कहता था कि भाई इसको रात को नींद नहीं आती तो मुझे भी नींद नहीं आती,
लोग कहते हैं शायरी है, मगर कुरान ने कहा अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, तुम्हारा मशक्कत में भी पड़ जाना मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। हजरत मुफ्ती अहमद यार खनैनी फरमाते हैं कि जब उम्मती के पांव में कांटा लगता है तो मेरे नबी को तकलीफ होती है। आज ये कौन सा दिन है? ये बद्र का दिन है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, ये बद्र वाला दिन है। एक कौन सा बद्र वाला दिन है कि 313 एक तरफ खड़े हैं, एक तरफ 1000 खड़े हैं। ये पूरी रात इन्होंने खाया है, पिया है, सोया है, तनाए हैं, और इधर ये सहाबा पूरी रात की इबादत करने वाले हैं। इन्होंने पैगंबर इस्लाम ने आज सजदे में सर रखा है, जहां मस्जिद अरीश है इस वक्त में सर सजदे में रख दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने हुजूर की चादर देखी किस तरह से नीचे गिर रही है, मैं फिर चादर रख देता हूं, मगर हुजूर के जो आंखों के आंसू है ना, उससे बद्र की रेत भीगने लगी है। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले। मेरे नबी पाक मालूम है क्या अर्ज कर रहे हैं? कमाई है, ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा उस्मान, ये मेरा अली, मेरे मालिक देख इन पे इन्होंने खाना तक नहीं, इन्होंने सिर्फ खजूर की गुठली चूस के रोजे रखे हैं, इनके पेट बिल्कुल खाली हैं। ये देख कैसे तेरे नाम पर आए हैं। मेरे मालिक तेरे रसूल की ये पूरी जिंदगी की कमाई है, अगर ये 313 आज मिट गए तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मैंने सारी तकलीफें बर्दाश्त करके पेटों पे पत्थर बांध के मेरे रब मैंने ये तैयार किए हैं, अगर आज ये दुनिया से खत्म हो गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर रोते रहे, बहुत लंबा, इतना लंबा सजदा कभी देखा नहीं। मेरे नबी पाक ने सारा काम करके अपना सजदा किया है, आप सजदे क्यों नहीं करते? आपको कोई दिक्कत आए तो आप इधर उधर क्यों देखने लगते हैं? आप सजदा क्यों नहीं करते? मेरे नबी पाक ने सजदा किया है, वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो अल्लाह के करीब हो जाओ, सजदा किया है मेरे नबी ने। हजरत सहाबा इकराम कहते हुजूर अर्ज करते हैं मालिक मेरी मदद फरमा, अपने पैगंबर पे करम फरमा। हुजूर जब रोए हैं अल्लाह का ऐसा फजल हुआ है कि हुजूर ने आंख सर उठाया है और हुजूर मुस्कुराए हैं। अचानक एक कोने में हवा चली है और कुछ रेत उड़ने लगी। सहाबा इकराम हजरत अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह वो कैसी हवा चली है? पर मैं हवा नहीं चली है, ये लैंडिंग हुई है, यहाँ पर जिब्राइल उतरे हैं 500 फरिश्तों के लिए, पर मैं 500 फरिश्तों के लेकर के जिब्राइल उतरे हैं, फिर उधर हवा चली है, पर मैं अब इसराफील उतरे हैं उधर 500 फरिश्ते लेके। सरकार ने फरमाया मुसलमानों चलो। अब वो मुसलमान जिनके हाथों में क्या था? खजूर की डंडियां। कहा हुजूर कुछ तो दीजिए, लड़ेंगे काहे से? खजूर की डंडियां काट काट के दे दी, ये तेरी तलवार, ये तेरी तलवार, ये तेरी तलवार, जिसे हुजूर तलवार कह दे, खुदा की कसम कायनात की कोई चीज तलवार से हरा नहीं सकती। पर मैं ये तेरी तलवार है, ये तेरी तलवार है, ये तेरी तलवार है। मेरे नबी पाक के गुलामों, ये मेरे रसूल के गुलाम चले और तारीख गवाह है इस्लाम की कि उन भूखे सहाबा इकराम ने, और जो रोजे से थे उन सहाबा इकराम ने अपने हाथों में वो खजूर की डंडी लेके जब अल्लाहू अकबर का नारा लगाया है, इकबाल कहता था हट न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे तो उस शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख चीज ही क्या, हम तोप से लड़ जाते थे। जब वो सहाबा इकराम आगे बढ़े हैं और जब उन्होंने खजूर की डंडी उठाई है, हैरत की बात यह थी कि आज खजूर की डंडी सर काट रही थी। इससे पहले कभी खजूर की डंडी ने किसी को काटा नहीं था, मगर जब कटवाने वाला आमना का लाल हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। इधर सर कट रहे हैं, उधर कुफ्फारे मक्का कट कट के गिर रहे हैं। उनके अंदर एक भगदड़ मची, एक बेचैनी शामिल हुई और वो बिल्कुल होपलेस हो गए। बोले भागो, हम मुसलमानों से जीत नहीं सकते हैं। कहा क्यों नहीं जीत सकते? कहा उस तरफ देखो। उन्होंने उधर देखा, अब ये जब दौड़े, उन्हीं दौड़तों में एक आदमी दौड़ रहा था, उसका नाम उमैया था, बिलाल के सीने पे पत्थर रखने वाला, बिलाल की गर्दन में रस्सी डाल के पूरे मक्के में घसीटने वाला। बिलाल ने उसको देखा, बिलाल उसके पीछे भागे, वो मोटा था, ज्यादा देर भाग न सका। बिलाल ने जाकर के उसके मुंह पे घूसा मारा, वो जमीन पे गिरा। बिलाल को देखने लगा, बिलाल ने कहा मैं देखता क्या है, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम,
نے سجدے کیے ہیں, ہمارے تو سجدے ختم ہو گئے. میرے بھائیوں, آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ اللہ سے کیوں نہیں کہتے اپنی باتیں؟ آج کل یہ شرح بڑھ رہی ہے کہ مسلمان میں بلکہ کچھ حافظ قرآن لوگ بھی خودکشی کر لے رہے ہیں. جو رب کو مانتا ہو اور یقین کامل رکھتا ہو اس کی رحمت پر, تو وہ کبھی یہ کام نہیں کر سکتا. ایک شعر سنیے آپ میرا, پہلے یہ بات سن لیجیے. جب آپ کو لگے نا خودکشی کے علاوہ, میرے یہ پیغام سب تک جائے گا, کوئی خودکشی کرنے کا پروگرام بنائے ہوئے نا, جب خودکشی کا کوئی پروگرام بنا لے نا کہ اب کوئی صورت ہی نہیں ہے, ڈپریشن کا بہت ہائی لیول ہے, کوئی صورت نظر نہیں آ رہی, ایک علاج بتا رہا ہوں. جب لگے نا اب خودکشی اب کوئی, تو اسے کرنی تو ہے ہی, اس سے پہلے میری ایک بات سن لے, اور ایک بار اگر مسلمان ہے تو ٹرائی کر لے ایک بار, اس کے بعد خودکشی اس کی مرضی ہے, کرے نہ کرے. اس کو اسلام تو بہت برا سمجھتا ہے, اس کو خودکشی بری چیز ہے, بہت سخت اس پہ عذاب ہے, جیسے کرے گا ویسی عذاب ملے گا قیامت. مگر اگر کوئی صورت نہ ملے, ایک صورت ہے کہ بس خودکشی کرنے سے پہلے, بس اگر کرنی تو ہے ہی, تجھے کرنا تو جانا ہے, تو پھر سن, بس ایک بار وضو کر لے, اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ, اور سجدے میں جا کے پھوٹ پھوٹ کے رو لے, اور اس سے کہہ دے مالک دنیا نے چھوڑ دیا ہے, تو 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے, میرے کریم مجھے اس ڈپریشن سے تو نکال سکتا ہے, کوئی صورت نظر نہیں آ رہی, اب مجھ پہ کرم کر دے. اور اتنا رو لے, ایک بار دل سے, دل کھول کے پھوٹ پھوٹ کے جتنا رونا ہے اس رب سے. جب وہ کہتا ہے بندہ, جب ایک بار کہتا ہے میرے رب, تو اللہ 70 بار کہتا ہے ہاں میرے بندے. آپ کو معلوم ہے یہ گانا گانے والا آدمی ہے, ذرا دھیان سے سننا, گانا گاتا ہے مدینے میں, اس کی آواز خراب ہو گئی, تو جنت البقیع میں پیڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ جب تک آواز اچھی تھی لوگ کھانے کو دیتے تھے, بھوکا ہوں میرے مالک, کھانا نہیں کھایا 3 دن سے, میں بہت بھوک لگی ہے, میرے رب مجھے کھانا دے دے, کھانا دے دے. حضرت عمر سو رہے تھے, اللہ نے خواب میں ان کو یہ حاطف غیب سے آواز آئی, اے عمر جا, میرا بندہ کھانا مانگ رہا ہے, اسے روٹی دے کے آ, جا. عمر فاروق اعظم اٹھے, جا کر کے پہنچے تو دیکھا جنت البقیع بیٹھا ہے. حضرت عمر دوڑتے ہوئے گئے, بھاگتے ہوئے گئے, اس نے دیکھا عمر مجھے پکڑنے آ رہے ہیں, بھاگنے لگے, عمر مجھے معاف کر دو, بھاگنے لگے. حضرت عمر کہا ٹھہر جا, میں خود نہیں آیا ہوں, ذرا ٹھہر جا, مجھے بھیجا گیا ہے. کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا میرے رب نے بھیجا ہے, اور کہا ہے عمر جا, میرا بندہ بھوکا ہے, اس سے وہ کھانا طلب کر رہا ہے, اسے کھانا دیکھو. کیا مانگا ہے؟ کھانا مانگا ہے. کتنا کریم ہے وہ, ایک بار اس سے کہہ کے تو دیکھو کہ مالک میں تیرے ہی بندہ ہوں, سلنڈر کر کے دیکھو, بہت گناہ کر لیے ہیں, اس سے کہو مالک کہ ہم کو معاف کر دے. میرا ایمان یہ ہے ایک سجدہ تیرا مکمل نہیں ہوگا کہ تیرے دل سے یہ دل خیال نکال جائے گا اور تجھے رب کرم کر دے گا, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی رب کو پکارے اور رب اس کے کام پہ اس کے کام. بہت اچھا, زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مگر اب ہم نے اس طرف کہاں دیکھا ہے, سجدوں سے ہم دور ہیں, بہت دور ہیں میرے بھائیوں, سجدوں سے بہت دور, بس دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں. یاد رکھنا یہ موت ساری دنیا داری نکال دے گی. آج کے بعد میری ایک بات یاد رکھنا, بس یہ ایک بات, جب بھی کوئی دقت پریشانی ہو تو کسی کے سامنے نہیں رونا ہے. بس ہاں, مولانا روم لکھتے ہیں ایک بادشاہ تھا, شوقین تھا شکار کا. یہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے شکار کے. اچھا, شکار کے جو لوگ شوقین ہوتے ہیں شکار کے وقت میں پاگل ہو جاتے ہیں تقریباً, وہ یاد ہی نہیں رکھتے میں کہاں پہنچ گیا ہوں, کون سا جنگل آ گیا ہے, بس شکار کے پیچھے 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 پیچھے, او بالکل. اب وہ پاگل وہ چلا گیا بڑا دور, اپنے فوجیوں سے ہٹ گیا, اس کے فوجی اسے ڈھونڈ رہے, مل نہیں رہے. وہ پیاس کے ایک صحرا میں چلا گیا, اس کے پاؤں, اس کی گھوڑے کی جو پاؤں ہیں اس میں بچھو نے کاٹا ہے, مر گیا گھوڑا. اب یہ بغیر سر و سامان کے, اے اللہ مجھے بچا لے, میں یہاں ریت والی موت صحرا کی نہیں بننا چاہتا, مجھے کچھ کام کرنا ہے دین کا, مجھے چھوڑ دے. تھا تو نیک آدمی مگر پھنس گیا. اب جب پھنسا اللہ کا کرم ایسا ہوا, ہلکی سی آنکھ لگی ہے تو بالکل سامنے ایک جھوپڑی نظر آئی, وہ جھوپڑی میں گیا
اور جا کر کے اس نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، بالکل زبان سوکھ کے کاٹا تھی، موت کے قریب تھا، پیاس پانی ملے گا؟ ایک بابا بیٹھا تھا دیہاتی، کہا لے پی لے۔ اس نے 3 گلاس پانی ایک ساتھ پیا اور پھر مطمئن ہو کے بولا میں بادشاہ ہوں، یعنی بھوکا تھا پہلے تو یہ یاد نہیں آیا، بادشاہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نے بڑی بے توجہ سے کہا ہوگا بادشاہ، یہ میری انگوٹھی لے لے، کبھی تجھے کوئی کام آئے تو یہ انگوٹھی لے کے آ جانا، تجھے کوئی روکے گا نہیں، بنا روکے تجھے لوگ مجھ تک پہنچا دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اچھا 2-3 سال کے بعد کوئی کام آیا، اس نے کہا انگوٹھی بیچوں، سیدھا سادی بات پہلے سوچی کہ بھئی انگوٹھی بیچ لوں، پھر کیا پتا کتنی مہنگی ہوگی، انگوٹھی نہیں بیچتا ہوں، بلکہ میں یہ کرتا ہوں بھائی کہ اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا اور محل میں جانے کے بعد بادشاہ کے اس نے جا کر کے آواز دی اور اس کی انگوٹھی دیکھی، VIP پروٹیکشن ملا، اندر گیا، ایک دم بادشاہ